حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے کم لوگوں کی طرف نگاہ رکھو اور اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو۔ ایسا کرنے سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے بچے رہو گے۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہے۔ کئی دفعہ ہم جسے برا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اسے کوئی دوسرا اچھا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ میرے اللہ کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں، زیادتیوں کی نہیں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمر لمبی کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی دے، اور جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ باب جنت کے دروازوں میں سے ہے، چاہو تو اسے ضائع کر دو، چاہو تو محفوظ کر لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جس دن اللہ کی راہ میں صدقہ دو گے اسی دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں جائے گی۔ صورتیں کتنی ہی حسین ہو، سیرتوں کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے، اور بے شک میرے اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، لوگوں جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے جو تم کو عزیز اور پیاری ہے، نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچو گے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے معاملات سے ہوشیار رہنا اور چوکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ شوہر سمجھدار، وفادار اور محبت کرنے والا ہو تو بیوی اس کی محبت میں سب کچھ سیکھ جاتی ہے، چاہے شادی سے پہلے میکہ میں کسی کو ایک کپ چائے بھی بنا کر نہ دیتی ہو۔ فجر کی نماز اپنے اوپر لازم کر لو، یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف تمہاری پہلی فتح ہے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ تعجب وفاداری کا ذکر ہو تو انسان کتے کی مثال دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ نے صرف محبتیں بانٹنا لکھا ہوتا ہے، حاصل کرنا نہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ محبتیں تو بانٹتے ہیں، لیکن ان کی خود کی جھولی ہمیشہ محبتوں کی منتظر رہتی ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں
اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔